پیارے سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی و فکری نظریات کے متعلق یورپی مستشرقین کا خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ضرور ذرا غور سے سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یورپی مستشرقین لکھتے ہیں کہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی فوقیت کے اظہارات میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے ماؤں کو وصیت کی کہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے بائیں طرف سلائیں۔ صدیوں سے اس تاکید کو بے محل اور فضول خیال کیا جاتا رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ کسی نے اس تاکید پر غور نہیں کیا تھا۔ بعض نے اس پر عمل کرنے کو خطرناک سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کو ماں کی بائیں جانب لٹایا جائے تو ممکن ہے ماں سوتے میں کروٹ بدلے اور بچے کو اپنے جسم کے نیچے کچل دے۔ محمد بن ادریس شافعی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال بعد غزہ میں پیدا ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماں کو اپنے بچے کو بائیں طرف سلانا چاہیے یا دائیں طرف، تو انہوں نے جواب دیا دائیں اور بائیں میں کوئی فرق نہیں، ماں اپنے بچے کو جس طرف آسان سمجھے اس طرف سلائے۔ بعض لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو عقل سلیم کے خلاف قرار دیا، چونکہ ان کے خیال میں دایاں بائیں سے زیادہ محترم ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں اپنے بچے کو دائیں جانب سلائے تاکہ بچہ اس کے دائیں جانب کی کرامت سے بہرامند ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس وصیت کو نہ تو مشرق میں کوئی اہمیت دی گئی اور نہ ہی مغرب میں، کسی نے اس کی قدر و قیمت کو نہ جانا، حتیٰ کہ علمی احیاء کے دور میں جب کہ دانشور ہر علمی موضوع پر اچھی طرح غور کر رہے تھے، کسی نے امام جعفر صادق کے قول کو خاطر خواہ اہمیت نہ دی اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ فرمان علمی نقطہ نظر سے سود مند ہے یا نہیں۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں امریکہ میں عزرا کورنیل یونیورسٹی قائم کی۔ اس یونیورسٹی میں شیر خوار اور نومولود بچوں پر تحقیق کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا۔ نوزائیدہ اور شیر خوار بچوں سے متعلق کوئی موضوع ایسا نہیں جس پر اس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق نہ ہوئی ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا علمی مرکز نہیں جس میں نومولود اور شیر خوار بچوں کے بارے میں اس مرکز جتنی معلومات کا ذخیرہ ہو۔ یہاں تک کہ نومولود اور شیر خوار بچوں کے اشتہارات اور سائن بورڈ پر بھی اس انسٹیٹیوٹ میں تحقیق ہوتی تھی۔ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں اس انسٹیٹیوٹ کے محققین نے دنیا کے عجائب گھروں میں پائے جانے والے نومولود بچوں کے متعلق سائن بورڈوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں پتہ چلا کہ 466 سائن بورڈوں میں سے 373 سائن بورڈوں پر ماؤں نے بچے کو بائیں جانب بغل میں لیا ہوا ہے اور صرف 93 سائن بورڈ ایسے ہیں جن میں ماؤں نے بچے کو دائیں طرف بغل میں لیا ہوا ہے۔ اس بنا پر عجائب گھروں میں پائے جانے والے 80% سائن بورڈ ایسے تھے جن میں ماؤں نے بچے کو بائیں بغل میں لیا ہوا تھا۔ نیو یارک کی ریاست میں کورنیل یونیورسٹی سے منسلک چند زچہ خانے ایسے ہیں جو تحقیق کے مرکز سے وابستہ ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اپنے مطالعے اور تحقیق کی رپورٹیں مذکورہ مرکز کو بھیجتے رہتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کی طرف سے ایک طویل مدت تک بھیجی جانے والی مذکورہ رپورٹوں کے مطابق پیدائش کے بعد ابتدائی دنوں میں جب نومولود ماں کی بائیں جانب سوتا ہے تو اسے دائیں جانب سونے کی نسبت زیادہ آرام ملتا ہے۔ اگر اسے دائیں طرف سلایا جائے تو جلد ہی جاگ اٹھتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ہولوگرافی کی ایجاد کے بعد اس تحقیقی مرکز کے ڈاکٹروں نے ہولوگرافی کے ذریعے ماں کے پیٹ میں جنین یعنی جو بچہ بھی پیدا نہ ہوا ہو کی تصویر لی۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آوازوں کی لہریں جو تمام بدن میں پھیلتی ہیں جنین کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ڈاکٹروں نے یہ معلوم کر لیا کہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کا وقفہ بھی جنین میں رد عمل ظاہر کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحبان ماں کے دل کی دھڑکن کو ہلاکت کے اندیشے سے نہیں روک سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس تحقیق کو ممالیاً
یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر جاری رکھا۔ انہوں نے جو ہی ماں کے دل کی دھڑکن روکی، انہوں نے دیکھا جنین میں رد عمل پیدا ہوا۔ جب انہوں نے یہ تجربات بار بار دہرائے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ممالیان جانوروں کے دل کی دھڑکن کو روکنے سے ان کے جنین میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور ماں کی موت کے بعد جنین بھی ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کے دل سے نکلنے والی ایک بڑی شریان جنین کو خون پہنچاتی ہے جو اس کی غذا بنتا ہے۔ جب دل ساکن ہو جائے گا تو جنین کو غذا نہیں پہنچے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یونیورسٹی نے نتیجہ خاص کیا ہے کہ بچہ نہ صرف یہ کہ ماں کے پیٹ میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے کا عادی ہو جاتا ہے، بلکہ ان دھڑکنوں کا اس کی زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ دھڑکن رک جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھوک سے مر جائے۔ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کی جو عادت بچے کو پیدائش سے پہلے ہوتی ہے وہ اس میں اس قدر نفوذ کر جاتی ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر ان دھڑکنوں کو نہ سنے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ ان دھڑکنوں کو بخوبی پہچان رکھتا ہے۔ جس وقت بچے کو ماں کی بائیں جانب سلایا جاتا ہے تو بچہ ان دھڑکنوں کو سن کر پرسکون رہتا ہے، لیکن چونکہ دائیں جانب دل کی دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی، لہٰذا اگر دائیں جانب سلایا جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کا بانی نومولود اور شیر خوار بچوں پر تحقیق کا یہ مرکز قائم نہ کرتا تو اس موضوع پر ہرگز تحقیق نہ ہوتی اور یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بائیں طرف رکھیں اور سلائیں، اور اس میں کیا مصلحت اور فائدے چھپے ہیں۔ آج شیر خوار بچوں کی پرورش کے تمام سینٹر جو یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز سے وابستہ ہیں، ان میں جس کمرے میں مولود لیٹے ہوتے ہیں وہاں ایک مشین رکھی ہوتی ہے جس سے ماں کے دل کی دھڑکنوں جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز ایک ریسیور کے ذریعے ہر بچے کے کان تک پہنچائی جاتی ہے۔ بالغ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، عموماً اس کا دل 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ اگر کورنیل یونیورسٹی سے وابستہ تحقیقی انسٹیٹیوٹ میں قائم شیر خوار بچوں کی پرورش کے مذکورہ مراکز میں اگر ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں 110 سے 20 ہو جائیں تو ایک کمرے میں موجود تمام بچے رونے لگتے ہیں۔ بعض سائنسدانوں نے اس سے یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں 72 دھڑکنیں فی منٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے پریشان نہ ہوں، رونے نہ لگیں۔ یہ تجربات بار بار دہرائے گئے ہیں۔ کچھ نومولودوں کو ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں، اور کچھ نومولودوں کو ایک دوسرے کمرے میں رکھا گیا جہاں وہ ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔ اس دوران یہ معلوم ہوا کہ وہ نومولود جن کے کانوں تک ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں پہنچ رہی تھیں، حالانکہ دونوں کمرے والے بچوں کی غذا ایک جیسی تھی، لیکن وہ کمرہ جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں اس کے بچے زیادہ بھوک کا اظہار کرتے ہوئے غذا کھاتے تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے کمرے والے کم بھوک والے ہوتے تھے۔ یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز سے وابستہ شیر خوار بچوں کی پرورش کے مراکز میں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقیق کی گئی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یہ دھڑکنیں ماں کے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے زیادہ شدید ہوں تو بچے بے چین ہو کر رونے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز کے ایک ڈاکٹر نے دنیا کے براعظموں کا سفر کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مختلف ممالک میں مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے کس طرف گود میں لیتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر علی سالک بیان کیا جاتا ہے اور ابھی تک یونیورسٹی کے تحقیقی مرکز میں مشغول ہے، اس کے بقول دنیا کے تمام براعظموں میں مائیں اپنے بچوں کو بائیں طرف کی بغل میں لیتی ہیں، اور وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی بغل میں لے جاتی ہیں ان میں سے اکثر بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی ہیں، خصوصاً جب وہ ٹوکری اٹھاتی ہیں تو اپنے بچوں کو دائیں طرف والی آغوش میں لیتی ہیں تاکہ وہ بائیں ہاتھ سے ٹوکری اٹھا سکیں۔ ڈاکٹر علی سالک نے تحقیقی مرکز سے منسلک بچوں کی پرورش گاہ میں زچہ خواتین سے جو پیدائش کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہیں اور نومولودوں کو بائیں طرف والی بغل میں لیتی ہیں سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے آپ اپنے بچے کو بائیں جانب بغل میں کیوں رکھتی ہیں؟ لیکن ابھی تک کسی خاتون نے ڈاکٹر علی سالک کو یہ جواب نہیں دیا کہ چونکہ دل سینے کے بائیں حصے میں واقع اور بچوں کے لیے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننا مفید ہے، مائیں اس بات سے آگاہ نہیں کہ وہ بچے کو بائیں طرف رکھنے کو کیوں ترجیح دیتی ہیں، پھر بھی وہ بچے کو بائیں طرف سے بغل گیر رکھتی ہیں۔ افریقہ کے سیاہ فام قبائل کی عورتیں جب بچے کو پیٹھ پر نہیں اٹھاتی تو اسے بائیں جانب بغل میں رکھتی ہیں۔ افریقہ کے تمام سیاہ فام قبائل میں خواتین کو علم ہے کہ بچے کو بائیں طرف سینے پر رکھنے سے اس کی
بھوک بڑھتی ہے اور وہ خوب دودھ پیتا ہے، جبکہ دائیں طرف کے اثرات اس کے برعکس ہیں۔ ڈاکٹر علی سالک نے ماؤں سے سنا ہے کہ رات کو بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اندھیرے میں حیران کن تیزی سے ماں کے پستان تلاش کر کے اس پر منہ رکھ کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ بچہ کیوں کر روشنی کے بغیر ہی ماں کے پستان کو ڈھونڈ کر اسے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر علی سالک نے ماؤں کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ماں کے پستان سے دودھ پینے میں ماں کے دل کی دھڑکن بچے کی مدد کرتی ہے، اور جب بچہ ماں کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنتا ہے تو فوراً پستان کو ڈھونڈ کر دودھ پیتا ہے۔ پیارے سامعین،